بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن اکیڈمی چینل۔ آج ہم سیکھیں گے قرآن پاک پڑھنا۔ جیسا کہ ہمیں اردو یا انگلش سیکھنے کے لیے بچوں والی کتابیں دی جاتی ہیں جس میں ہمیں توڑ جوڑ سکھایا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے نورانی قاعدے سے ابتدا کرنی ہے۔ نورانی قاعدے میں آپ کو لفظوں کی پہچان کرائی جائے گی اور نقطوں کی پہچان کرائی جائے گی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے 2 آیات پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، الف، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ با، اس حروف کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تا، اس حروف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ ثا، اس حروف کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ جیم، اس حروف کے اندر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ ہا، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ خا، اس حروف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ دال، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ ذال، اس حروف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ را، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ زا، اس حروف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ سین، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ شین، اس حروف کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ صاد، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ ضاد، اس حروف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ طا، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ ظا، اس حروف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ عین، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ غین، اس حروف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ فا، اس حروف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ کاف، اس حروف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ کاف، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ لام، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ میم، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ نون، اس حروف کے اندر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ واو، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ ہا، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ حمزہ، اس حروف کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یا، اس حروف کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یا، اس حروف کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پوری تختی پڑھ لی ہے، اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جس کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ تختی میں سے چوتھا لفظ ثا۔ ثا، اس لفظ کو پڑھنے سے پہلے اپنی جیبھ دانتوں پر لگانی ہوتی ہے، تبھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5واں لفظ ہے ہا۔ یہ لفظ حلق سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 8واں لفظ ہوتا ہے ذال۔ جیسا کہ ہم نے ثا کا لفظ پڑھا ہے، اسی طرح ذال کا لفظ بھی ویسے ہی پڑھیں گے، اپنی جیبھ دانتوں پر رکھ کر شروعات کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے 2 نقطوں والا کاف پڑھا ہے، تو اس کاف کو تھوڑی بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ کاف۔ 2 نقطوں والا کاف کو تھوڑی بھاری آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر دوسرا کاف ہے جس کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، تو اسے ہلکی آواز میں پڑھا جاتا ہے، کاف۔ تو آج کا لیسن ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلا لیسن نیکسٹ ویڈیو میں
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اگلا لیسن بھی سیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔